ایک عورت کے بدن سے 7 اللہ کے ولی پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک عورت تھی، اور اللہ رب العزت نے اس عورت کو اتنا حسن و جمال عطا کیا تھا، اتنی خوبصورت تھی، اور اللہ نے اسے اتنا حسن اور اتنی خوبصورتی دی تھی کہ جو بھی مرد اسے ایک مرتبہ دیکھ لیتا تو اس وقت تک وہ مرد اس سے جدا نہ ہوتا جب تک اس کے ساتھ برائی نہ کر لے۔ اس عورت نے اپنا ایک محل بنایا اور اس کے اندر اپنا ایک تخت بنایا، اور اس تخت کے اوپر روزانہ وہ بیٹھا کرتی تھی، اور اس کے سامنے مردوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا۔ کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کتنی رقم دے رہا ہے، کوئی کتنی رقم دے رہا ہے، اور وہ لوگوں سے پیسے لے کر رقم لے کر تو ان کو زنا کے لیے یعنی خود آمادہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو ایک دن اللہ کا نیک بندہ، زاہد، عابد، بڑا عبادت کرنے والا، پرہیزگار، متقی اللہ کا بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ اتنے حسن و جمال والی عورت، تو اس نے ایک نظر یوں اٹھا کر دیکھی اور وہاں سے چلا گیا، اپنی نظروں کو نیچے کر لیا، جھکا لیا۔ تو جب وہاں سے چلا اور جب گھر کے اندر آیا، نماز پڑھنے لگا، تو نماز کے اندر اس عورت کا خیال، اس کے ذہن میں اس عورت کا خیال، ذکر کرتا ہے اللہ کا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے نیک، اس کے اندر اس عورت کا تصور اور اس کا چہرہ اس کے ذہن میں ہر وقت بار بار دوڑاتا ہے، آتا ہے اس کا خیال اور ذہن۔ اب بڑا پریشان، بھی میں کروں تو کروں کیا؟ آخر اس نے سوچا کہ پیسے اور رقم جو تھی اس کو اکٹھا کیا اور اس عورت کے پاس چلا گیا، اس کی محفل میں جا کے بیٹھ گیا، سارے مرد بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ کس ارادے سے گیا تھا؟ کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں گا، اس کے ساتھ بدکاری کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ڈر پیدا کیا، اپنا خوف پیدا کیا، اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اگر آج آخری وقت میں گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب یہ ارادہ آیا اس کے دل کے اندر اور یہ بات ذہن میں آئی، تو اس نے اس عورت سے کہا کہ مجھے کام ہے، مجھے کام ایک یاد آ گیا ہے، میں وہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت منتیں کرتی رہی، کہتی رہی کہ اپنا کام تو کر کے جا۔ اس نے کہا کہ بس میں نے کام نہیں کرنا، وہ چلا گیا۔ عورت نے کہا کہ کیا بات ہے، اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اتنے پیسے جمع کیے، رقم جمع کی، اور پھر میرے ساتھ کیوں تو بدکاری نہیں کرتا؟ وہ کہنے لگا میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس رب سے ڈرتا ہوں جس رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اب وہ چلا گیا۔ عورت کے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈال دی، جب اللہ ہدایت دینے پہ آتا ہے تو اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اب وہ عورت بار بار سوچنے لگی کہ یہ ایک غریب سا بندہ ہو کر اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے، اور جس اللہ نے مجھے اتنی خوبصورتی دی ہے، اتنا حسن و جمال دیا ہے، اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میں کیوں اپنے رب سے نہ ڈروں؟ تو اس عورت کے دل کے اندر یہ خیال بار بار آتا رہا۔ آخر اس نے سوچ لیا کہ میں بھی اللہ سے جا کر توبہ کرتی ہوں، اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی گھر سے کہ میں اللہ کے نبی کو تلاش کروں گی اور اللہ کے نبی سے جا کر کہوں گی کہ میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ جب حضرت موسیٰ کے پاس گئی، کلیم اللہ اس وقت اللہ کی دین کی دعوت، توحید لوگوں کو سکھا رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے، تو ایک شخص کو اس عورت نے بلایا اور کہا کہ مجھے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ سے ملنا ہے۔ اس بدبخت نے جا کر مجمع عام میں کہہ دیا کہ فلاں عورت، اے کلیم اللہ، اے اللہ کے رسول آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ لوگوں نے یک یک دیکھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت کو کہو دفع ہو جا، میں اس سے نہیں ملنا چاہتی۔ اب بیچاری پریشان، راستے میں گڑ گڑاتی ہے،
گر جاتی ہے پھر اڑتی ہے، یا اللہ تو کتنا کریم ہے میرے مولا، بس میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ روتی ہوئی گھر پہنچی، اسے اور نہ وضو کا پتہ تھا نہ نماز کا پتہ تھا، اتنا سن رکھا تھا، کسی سے سنا تھا کہ جب بھی اللہ کو منانا ہو بس تنہا کمرے کے اندر، کمرے بند میں تنہائی میں جا کر اللہ کو جب راضی کرنا ہو تو اس وقت اللہ کے سامنے رویا کرتے ہیں۔ آئی، دروازہ بند کر دیا اور سجدے میں سر رکھ کے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، کریم اللہ، میرے خالق اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تیری بندی حاضر ہے، مجھے معاف کر دے۔ رو رہی ہے، دروازے پر دستک آ گئی، کوئی دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے۔ اب اس عورت نے سوچا میں نے تو توبہ کر لی ہے، لگتا ہے کوئی اور اب میرے ساتھ زنا کرنے کے لیے آیا ہے۔ دل کے اندر سوچا کہ آج میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اب یہ اللہ کے سامنے رو رہی ہے، دروازہ اور زور زور سے کھٹایا جا رہا ہے، کوئی کھٹکا رہا ہے دروازہ۔ تو آخر میں یہ گئی، تو جب دروازہ کھولا تو اللہ کے کلیم نبی حضرت موسیٰ موجود ہے۔ بڑی خوش ہوئی، اے اللہ کے نبی آپ میری دروازے پر؟ کہا کہ ہاں اللہ کی بندی، اس وقت میں اللہ کا دین لوگوں کو سکھا رہا تھا، اللہ کی توحید لوگوں کو بتا رہا تھا، تو میں آپ سے نہ مل سکا، پھر اللہ نے میرے اوپر وہی بھیجی کہ جا میرے کریم اس میری بندی کو خوشخبری دے دے کہ اللہ نے تیرے سارے کے سارے معاف کر دیے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ کے در پہ انسان آ جاتا ہے، چاہے جتنے گناہ لے کر آئے، اللہ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ اب اس عورت وہ بڑی خوش ہوئی کہ میرے اللہ نے سارے معاف کر دیے ہیں۔ اب اس عورت نے اس نوجوان کو تلاش کیا جس کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ اس کے گھر میں چلی گئی اور ان کے گھر والوں کو کہا کہ سارا ان کے سامنے معاملہ رکھا، یہ بات ہے، میں اس طرح تھی، پھر اس کی بدولت، اس کے صدقے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے۔ جب اس نوجوان کو پتہ چلا کہ وہی عورت پھر آئی ہوئی ہے، اس نے کہا شاید میرا یہ ایمان خراب کرنے کے لیے آئی ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا۔ اور جب دیکھا کہ صحن میں عورت بیٹھی ہے، اللہ کے خوف سے رویا اور چیخ نکالی، وہیں اللہ کو وہ بندہ پیارا ہو گیا۔ اس عورت نے کہا اس کے گھر والوں کو، نوجوان کے، کہ میں اس شخص کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آئی تھی، اگر یہ مجھے نکاح میں رکھ لے گا تو میں اس کے ساتھ نکاح کے ارادے سے آئی تھی، کیونکہ میں نے تو توبہ کر لی۔ اب لوگوں نے کہا کہ اس کا جو بڑا بھائی ہے وہ بھی اچھا ہے، نیک ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ علماء فرماتے ہیں پھر اس عورت نے اس نوجوان کے بڑے بھائی کے ساتھ نکاح کیا، اور اللہ نے اس کے بدن سے 7 اس کو بیٹے عطا کیے، اور وہ وقت کے ولی بنے، وقت کے ابدال بنے۔ اور اللہ تعالیٰ کے در پہ جو انسان آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ایسے رنگ لایا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم بھی اپنے رب کے در پہ آ جائیں اور اللہ کو منا لیں۔ خدا کی قسم آج بھی اللہ کی رحمتیں اسی طرح برستی ہیں، لیکن ایک انسان ہے کہ جو اپنے رب کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا